بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جاوید نامہ کا ہم آج سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے مناجات سے۔ مناجات کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ تو عام جو دعا کرنا یا پکارنا یہ اور بات ہے، اور چیز ہے، لیکن سرگوشی کرنا، اپنے دل کی بات کسی بھی بڑی ہستی کو بتانا، کان کے نزدیک کر کے اپنا منہ اس کے کان کے نزدیک کر دینا، یا آواز اس طرح نکالنا کہ بالکل آہستہ سی ہو، دوسرا کوئی اور نہ سن سکے، اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ تو یہ سرگوشی جو ہے، یہ کیونکہ مناجات ایک ٹرم بن چکی ہے، جب ہم اسے اپنی اصطلاح میں لیں گے تو اس سے مراد ایسی سرگوشی جو بندہ کرتا ہے اپنے رب کے حضور، دل کی آواز، دل کی بات اپنے پروردگار کے گوش گزار کرتا ہے، اسے مناجات کہا جاتا ہے، یا اسے سرگوشی کہا جاتا ہے۔ تو اقبال گویا کہ اپنے دل کی بات گوش گزار کر رہے ہیں اپنی پروردگار کے، اپنے مالک اور خالق کے حضور سرگوشی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک مصرع انہوں نے آغاز کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ خاصاں بادہ خردند و رفتند۔ یہ اصل میں ارمغان حجاز کی ایک ربائی ہے، جہاں انہوں نے حضور حق کا عنوان دیا ہے۔ تو گویا کہ مناجات جب شروع ہوئی ہماری، تو یہ انہوں نے خود بھی بتا دیا کہ یہ عام مناجات نہیں ہے، عام سرگوشی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سرگوشی حضور حق میں ہے۔ تو یہ ارمغان حجاز فارسی، حضور حق سے یہ عنوان انہوں نے دیا ہے۔ پوری ربائی ایسے ہے: دل ما بے دلاں بردند و رفتند، مثال شعلہ افسردند و رفتند، بیا یک لحظہ با آماں در امیز کہ خاصاں بادہ خردند و رفتند۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کر رہے ہیں، اللہ کریم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل، بے دل لوگ، عاشق زار لوگ ہمارا دل لے کے چلے گئے۔ ہمارا دل لے لیا بے دل لوگوں نے، جن کے پاس دل نہیں تھا، وہ ہمارا دل لے گئے اور رفتند اور چلے گئے۔ مثال شعلہ افسردند، شعلہ کی طرح وہ بجھ گئے، و رفتند اور چلے گئے۔ بیا یک لحظہ با آماں در امیز کہ خاصاں بادہ خردند و رفتند۔ اب آئیں ذرا عام لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ بیا با آماں، بیا لحظہ با آماں در امیز، آئیں اور ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ جو خاص لوگ تھے انہوں نے تو اپنا اپنا گھونٹ پیا، اپنی شراب پی و رفتند اور چلے گئے۔ تو جو خاص لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ لینا تھا، جو کچھ دینا تھا، جو کچھ آپ سے کہنا تھا، جو کچھ مانگنا تھا، اور جو آپ نے انہیں دینا تھا، وہ تو ان کے ساتھ جو معاملہ آپ کا تھا وہ تو ہو گیا مکمل۔
اب ہم پیچھے رہ گئے ہم جیسے عام لوگ، مسکین لوگ، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں آپ سے، ہم التجا کر رہے ہیں کہ اب ایک لمحہ کے لیے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھیں تھوڑا سا۔ آدمی اندر جہانے ہفت رنگ، ہر زمان گھر میں فوگاں مانندے چنگ، آرزوے ہم نفس می سوز دش، نالا ہائے دل نوازا موز دش، لیکن این عالم کہ از ابو گلست، کہتواں گفتن کہ دارائے دلست، بہر و دشت و کوہ و کاہ خاموش و کر، یہ کہہ پڑھنا لفظ، بہر و دشت و کوہ و کاہ خاموش و کر، آسمان و مہر و ماہ خاموش و کر، گرچ برگردوں ہجوم اختر است، ہر یکے از دیگرے تنہا تر است، ہر یکے مانندے ما بیچارہ است، در فضائے نیل گوں آوارہ است، کارواں برگ سفر نہ کردہ ساز، بے کراں افلاک و شبہا دے ریاض، این جہاں سیدست و سیادیم ما، یا اسیر رفتہ از یادیم ما، زار نالیدم صدائے برنخست، ہم نفس فرزند آدم را کجاست۔ آدمی اندر جہان ہفت رنگ، آدمی اس ہفت رنگ والے دنیا میں، 7 رنگوں والے جہان میں آدمی ہر زمان گرمے فوگاں مانندے چنگ کی طرح ہر وقت آہو نالا میں، آہو فوگاں میں مصروف رہتا ہے۔ آدمی اندر جہان ہفت رنگ، آدمی اس 7 رنگی دنیا میں رہ کر ہر لمحہ ہر وقت چانگ کی طرح آہو نالا میں یا آہو فوگاں میں مصروف رہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اسے انہوں نے جہان ہفت رنگ کہا ہے، کہ یہ دنیا 7 رنگ والی دنیا ہے، 7 رنگوں پر مشتمل ہے یہ دنیا۔ تو اس پر تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے کہ بنیادی طور پر آپ جو جانتے ہیں کہ 7 رنگ ہیں۔ جب روشنی کی جو کرن، ایک سورج کی روشنی کی ایک کرن بالکل سفید ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی رنگ نہیں اس کا، لیکن آپ نے جب اسے پرزم سے گزارا تو اس کے بعد وہ اس کے 7 رنگ بن جائیں گے اوپر نیچے۔ سرخ رنگ، نارنگی، زرد، سبز، نیلا، سلیٹی اور بنفشی۔ ترتیب سے یہ 7 رنگ بتاتے ہیں کہ جب سورج کی کرن پرزم سے گزرتی ہے تو اس کے اندر چھپے ہوئے 7 رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ یہ 7 رنگ ہیں، اس کے بعد ہزاروں کے حساب سے جو رنگ بنے ہیں وہ انہی 7 رنگوں پر بیس کرتے ہیں، انہی 7 رنگوں سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے اوپر والا رنگ ہے سرخ یا ریڈ، اس کے اوپر بھی ایک رنگ ہے، نادیدہ سا غیر محسوس سی ایک لہر ہے جسے ہم عام طور پر محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہ لہر رنگ کی، اسے انفرا ریڈ کہتے ہیں۔ ریڈ سے اوپر بھی ایک لہر ہے، وہ ان 7 رنگوں میں شمار نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ انہی میں شمار ہو جاتی ہے وہ۔ اور پھر سب سے جو آخری رنگ ہے وائلٹ، بنفشی رنگ،
اس کے نیچے بھی کہتے ہیں اسی طرح کی ایک لہر ہے، وہ بھی ان رنگوں سے علیحدہ ہے، لیکن وہ بھی غیر محسوس ہی ہے، نہ یعنی ایک تو ہے کہ نظر نہیں آتی، دوسری جلدی محسوس نہیں ہوتی، اسے الٹرا وائلٹ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ 9 رنگ ہو گئے، یا بنیادی طور پر 7 ہو گئے، اور ان دونوں کو ساتھ ملائیں تو 9 ہو گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بنیادی رنگ صرف 3 ہیں، نیلا ہے، زرد ہے اور سبز ہے۔ بہرکیف یہ رنگ ہے۔ اب رہی بات کہ 7 رنگ اس دنیا کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ دنیا 7 رنگ کی کیوں ہے، اس دنیا کو، اس عالم کو جاننے 7 رنگ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی لیکچر میں اس بات پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ اعداد ایسے ہیں جو جب ہم انہیں حساب کتاب میں استعمال کریں گے نا، میتھمیٹکس میں استعمال کریں گے، تو ان سے جب وہ عدد بولیں گے تو ان سے وہ جو ہندسہ ہم بولیں گے اسی سے وہی عدد مراد ہوگا۔ یعنی جب آپ حساب کتاب کریں گے تو کہیں گے اس کے 7 روپے بنتے ہیں یا 7، تو پھر اس سے مراد وہی عدد ہوں گے جس سے پہلے 6 ہوتا ہے اور بعد میں 8 ہوتا ہے۔ لیکن ادب میں آ کر، ادبی میدان میں آ کر، شریعت میں آ کر اس سے بہت دفعہ 7 عدد مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد بہت زیادہ عدد لیتے ہیں۔ یعنی 7 سے مراد یہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ 7 سے بھی مراد یہی ہوتا ہے جب آپ 7 سے زیادہ یا بہت زیادہ تعداد میں کسی بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور 70 سے بھی یہی مراد ہوتا ہے، عربی میں خاص کر، فارسی میں بھی ایسے کرتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ہندسوں پر جب لوگ بات کرتے ہیں تو پھر ایک جو ہندسہ ہے اس کی اپنی خصوصیات بتاتے ہیں، اس کے اپنے فضائل بتاتے ہیں، 2 کے اپنی خصوصیات اور اپنی فضیلتیں ہیں، 3 کی اپنی خصوصیات اور فضیلتیں، 4 کی، 5 کی، 6 کی، 7 کی، 8 کی، 9 کی، 9 تک جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان میں کچھ حقیقت بھی ہو، کچھ نہ کچھ تو ظاہر حقیقت ہے کہ جب آپ 7 کا اندازہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں 7 ہی 7 چلتی ہیں۔ آسمان 7، زمینیں 7، خانہ کعبہ کے وہ طواف کے چکر 7، سائی کے چکر 7، وہ جو جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں 7، ہفتے کے دن 7۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں 7 ہی 7 ہیں۔ ان میں مسٹری کیا ہے، کیوں ایسے ہے، اپنی سی کوشش کرتے ہیں، وہ جو علم الاعداد کے ماہر ہیں اس طرح کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان میں یہ حکمت ہے ان عددوں میں۔ تو 100% وہ ٹھیک نہ بھی ہوں، باہر پھر کچھ تو ہے۔ آج کل خاص کر قرآن کریم کے بارے میں جو ہے 9 کا انتصاب ہوا ہے، وہ غالب ہے قرآن کریم میں، پھر وہ کہتے ہیں 29 کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ ہندسوں پر جو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، علم الاعداد کے جو ماہر ہیں، وہ ایسی بہت زیادہ حقیقتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بہرکیف 7 ہفتہ کلیم، 7 سمندر، یعنی 7 سمندر، 7 زمینیں، 7 7 7، حتیٰ کہ جو آپ کی جو ہوتی ہے رینبو جو ہوتی ہے، اس پر بھی 7 رنگ ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی میں بتایا پہلے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر ہیں۔ تو 7 رنگیا کبوتر، بابل تیرے محلاں وچوں وے 7 رنگیا کبوتر بولے۔ 7 رنگیا کبوتر، 7 رنگیا زردہ، زردے کے بھی 7، جس کو آپ متنجن کہتے ہیں، اس کو بھی 7۔ تو 7 رنگ بنیادی ہیں، اس کے آگے پھر اس سے بکھر جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی ہزاروں رنگ جو ہیں اسی سے نکلتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا 7 رنگ کی ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا رنگ برنگی ہے، یہ 7 پہلو دنیا ہے، اس کے بڑے پہلو ہیں، اس کے بڑے رنگ ہیں۔ تو رنگ سے مراد ریئل جو رنگ آپ لیتے ہیں، ہر رنگ کے تو 30 سے اوپر معنی تقریباً بنتے ہیں، تو یعنی اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ
آدمی کو پڑی کیا ہے کہ وہ اس رنگ برنگی دنیا میں رہ کر سرگرم فغاں کیوں رہتا ہے، پریشان کیوں رہتا ہے، روتا کیوں رہتا ہے۔ ایک بات پھر یہ ہے کہ اگر یہ دنیا 7 رنگ کی ہوگی تو پھر انسان پر وہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ ہم کیا کہیں گے کہ 7 رنگ کی دنیا جو ہے یہ کیوں ہے، یہ کیسے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یا اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں ایک تو سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا جو سب سے بڑا سبق ہے اور وہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ جناب مہاتما بدھ نے انسان کی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا جب کھوج لگایا تو انہوں نے 3 باتیں بیان کی۔ ایک کو نام دیتے ہیں رنج و الم کا، دوسرے کو نام دیتے ہیں انیکا کہتے ہیں، اور تیسرا وہ کہتے ہیں اناتھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہ کر پریشان اس لیے ہے، دکھی اس لیے ہے کہ یہ دنیا انیکا ہے۔ انیکا کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے، یہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، یہ متغیر ہے، ہر وقت ہر لمحے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کا ایک رنگ نہیں ہے، اس کے ہزاروں رنگ ہیں۔ تو انسان ابھی ایک رنگ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، دوسرا رنگ آ جاتا ہے، ایک رنگ کو قبول نہیں کر پاتا اچھی طرح، دوسرا رنگ آ جاتا ہے، ایک رنگ میں اچھی طرح رنگنے کی کوشش ابھی کر ہی رہا ہوتا ہے تو اگلا رنگ آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلو بدلتی رہتی ہے، یہ 8 پہلو دنیا ہے، یہ بدلتی ہی رہتی ہے، چونکہ انیکا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس میں کبھی بھی سکھ اور سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تغیر۔ اقبال کہتے ہیں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی چیز ہے جو اپنی اس حالت پر قائم رہتی ہے، وہ ہے تغیر، وہ ہے تبدیلی۔ تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جس کو زوال نہیں ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تغیر ایک ایسی چیز ہے جو متغیر نہیں ہوتی، جو تبدیل نہیں ہوتا۔ باقی ہر شے، ہر لمحے تغیر پذیر ہے۔ تو افلاطون نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک ندی میں دوبارہ نہیں اتر سکتے، ایک ہی ندی میں دوبارہ نہیں اتر سکتے۔ کبھی آپ نے ایک ندی میں پاؤں رکھا، نیچے اترے، تو اب دوبارہ جب اتریں گے وہ ندی اور ہو چکی ہوگی، جو پانی آپ کو چھوا آپ کے جسم کو کئی میلوں کہیں جا چکا ہوگا آگے، اس ندی میں آپ دوبارہ نہیں اتریں۔ تو کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بلکہ بنیادی حقیقت ہے کہ یہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ اب ایک حالت پر قائم نہیں رہتی تو پھر انسان جو ہے وہ کس طرح اس میں رہ کر سکھ پا سکتا ہے، کس طرح اس میں رہ کر سکون حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہر لمحہ تغیر پذیر ہے، ہر لمحہ بدلتی ہے۔ آدمی اندر جہانے 7 رنگ۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ 7 سے مراد صرف 7 نہیں ہیں، 7 سے مراد بہت زیادہ رنگ برنگی دنیا، روپ بہروپ کی دنیا۔ ہم تو بچپن میں گانا بھی سنا کرتے تھے پنجابی کا، یہ دنیا روپ بہروپ ہے، کو بچنا پیندا ہے، کسی نو گاؤنا پیندا ہے، کسی نو نچنا پیندا ہے۔ تو یہ روپ بہروپ کی دنیا ہے، اس کا کوئی ایک روپ نہیں ہے جس کو انسان اپنا لے تو سکھ شانتی کا سانس لے سکے، کیونکہ یہ ہر وقت تبدیل ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اقبال کہ آدمی اس بدلتی ہر آن اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی دنیا میں چنگ کی طرح روتا رہتا ہے۔ یہ چنگ آپ بھی جانتے ہیں، یہ چنگ کیا ہے؟ چنگ سارنگی کو کیا دیتے ہیں، سارنگی کو بھی، یعنی یہ ساز ہی ہے، یعنی آلہ ہے ایک آپ کے انسٹرومنٹ ہے آپ کی میوزک کا،
سارنگی عام طور پر اس کا معنی کر دیتے ہیں، بلکہ کوئی رباب کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا یہ پنجے کی طرح کی شکل ہے، پتہ نہیں آپ اس کا نام کیا دیتے ہیں، آپ اس کو شکل اس کی پنجے کی طرح ہوتی ہے، انسان کے پنجے کی طرح۔ تو یہ تکون سا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سارنگی کی طرح یہ 24 گھنٹے روتا ہی رہتا ہے۔ انسان اس رنگ برنگی دنیا میں رہ کر ہمہ وقت ہر زمان گرم فغاں، ہر وقت فغاں میں گرم فغاں رہتا ہے، روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، آؤ فغاں میں مصروف رہتا ہے، چنگ کی طرح۔ چلانا ہے تو چلا لیں، ہاں چلا سکتے ہیں، ہاں چلا چلو، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وضاحت ہوگی کہ آدمی اس ہمہ وقت ہر زمان متغیر رہنے والی دنیا میں، تغیر پذیر کائنات میں رہتے ہوئے ہر وقت سارنگی کی طرح روتا رہتا ہے۔ تو جس طرح سارنگی سے ہر وقت اندر سے نالے نکلتے رہتے ہیں نا، آہیں نکلتے رہتی ہیں، کراہیں نکلتی رہتی ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی روتا رہتا ہے، اس کے اندر دبے ہوئے ہیں نالے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو تھوڑا سا چھیڑا جاتا ہے نا، تو اس وقت سے وہ آہیں بلند ہونا شروع ہو جاتی۔ تو جس طرح سارنگی کے اندر چھپے ہیں نالے، جس طرح سارنگی کے اندر آہیں چھپی ہوئی ہیں، کراہیں چھپی ہوئی ہیں نا، تو بس اس کی تاروں کو تھوڑا سا چھیڑا جاتا ہے تو وہ نالے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آہیں لوگوں کو سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر بھی، انسان کے اندر بھی ہزاروں آہ فغاں، ہزاروں آہیں، ہزاروں کراہیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے بیرون سے، خارج سے کوئی ہاتھ جب اس کی تار کو چھیڑ دیتا ہے، مصیبت کا ہاتھ، پریشانی کا ہاتھ، اس کے آرزوؤں کے ٹوٹنے کا ہاتھ، کوئی بھی اس طرح کا ہاتھ جب اس کو چھیڑ دیتا ہے نا، تو وہ اندر چھپے ہوئے جو نالے ہیں نا، وہ برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کسی پل بھی سکھ میں نہیں ہے، شانتی اس کو نہیں ملتی ہے۔ وجہ بتاتے ہیں کہ آرزوئے ہم نفس می سوزدش، نالا ہے دل نوازا موزدش۔ آرزوئے ہم نفس کی آرزو اس کو ہمیشہ جلاتی رہتی ہے، تپاتی رہتی ہے۔ آرزوئے ہم نفس می سوزدش، ہم نفس کی آرزو اس کو جلاتی رہتی ہے، اس کو تپاتی رہتی ہے، گرم رکھتی ہے، ہر وقت برانگیختہ کرتی رہتی ہے۔ نالا ہے دل نوازا موزدش، دل لبانے والے نالے اس کو سکھاتی رہتی ہے، اس کو سکھاتی رہتی ہے، دل کو لبانے والے نالے اور آہو فغاں۔ یہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، وجہ تو اس میں ہے، ان شعروں میں علت جو وجہ ہے اس کے رونے اور کراہنے کی، وہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ دنیا رنگ برنگی ہے، یعنی انسان کی پریشانی کی، دکھ کی، درد کی، رونے کی، کراہنے کی جو وجہ ہے نا، وہ اس شعر کے اندر بتا دی ہے اس نے، اقبال نے۔ اور وجہ کیا ہے وہ کہ یہ دنیا ایک رنگ کی نہیں ہے، رنگ برنگی ہے دنیا، کیونکہ یہ ایک رنگ پر قائم نہیں رہتی، اس لیے انسان سکھ میں نہیں رہتا۔ یہ دوسری ہم یہ سمجھیں گے، بظاہر یہ پہلی وجہ ہے، لیکن ہمیں سمجھیں گے یہ دوسری وجہ ہے، لیکن بظاہر یہ پہلی وجہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس کے رونے کی، اس کے سکھی نہ رہنے کی، کہ اس کو ہم نفس کی آرزو جلاتی رہتی ہے، تڑپاتی رہتی ہے، اس کو ایک آرزو ہے اس میں، یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا ہم راز مل جائے، کوئی ہم خیال مل جائے۔ یہ آرزو جو ہے نا،
کہ مجھے میرا ایسا دوست مل جائے، کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے جو میری بات سمجھ سکے، میرا ہم خیال ہو۔ ہم نفس کا معنی ہم راز، ہم خیال۔ چونکہ انسان کو اپنا ہم خیال کوئی نہیں ملتا، ایسا شخص نہیں ملتا جو اس کی طرح کی سوچ رکھتا ہو، اس کے دکھ درد سنتا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ہم انسان نہیں ملتا جو میرا ہم درد ہو۔ ہم درد، ہم نفس، یہ فے پر ہم زبر پڑیں گے، نفس، اس کا معنی ہوتا ہے سانس، جو میرے سانس کے ساتھ سانس لے سکتا ہے، میرا ہم خیال ہو، میرا ہم درد ہو۔ چونکہ اس کو ہم خیال، ہم درد، ہم راز نہیں ملتا، اس کی آرزو اس کے سینے میں پلتی رہتی ہے اور یہ آرزو اس کی پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے۔ تو یہ آرزو بہت بڑی آرزو ہے، یہ محرومی بہت بڑی محرومی ہے اس دنیا میں۔ ہر انسان کے پاس اگر آپ دیکھیں ایک ہی محرومی ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے ہر انسان کے پاس۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا انسان مل جائے جو میری بات سن سکے، کوئی ایسا انسان مل جائے جو میری بات سمجھ سکے، کوئی ایسا انسان مل جائے جو میرے دکھ درد میں میرا شریک بن جائے، میرا ہمدرد ہو، میرا غم بٹا سکے۔ تو کہتے ہیں وہ ایسی آرزو اس کی پوری نہیں ہوتی، اس لیے یہ ایسے نالے اس کے اندر سے بلند ہوتے رہتے ہیں جو دل نواز ہیں، اچھے یعنی دل نواز ہیں، دل کو لبھاتے ہیں نالے اس کے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آرزو واقعی ایک ایسی ہے جو پوری نہیں ہوتی؟ یہ بند کر دروازہ، یہ واقعی ایک ایسی آرزو ہے جو پوری نہیں ہوتی یا پوری ہو نہیں سکتی؟ ایسی ہی ہے۔ اس کنسپٹ پر یا اس مضمون پر پرانے ادباء نے، شعراء نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے کہ یہ آرزو ایک ایسی آرزو ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا جاتا ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اس کو اس کا ہم راز نہیں ملتا، اسے اس کا ہم درد نہیں ملتا ہے۔ عربی کا ایک بہت پیارا شعر ہے، وما غربۃ الانسان فی بعد دارہ ولکنھا فی قرب من لا یشاکل۔ انسان کی اجنبیت یہ نہیں کہ اس کا گھر دور ہے اپنے گھر والوں سے یا اپنے وطن سے۔ انسان وہ اجنبی نہیں ہے جو اپنے گھر سے دور چلا گیا ہے، پردیسی وہ نہیں ہے جو اپنے گھر سے دور ہے۔ وما غربۃ الانسان فی بعد دارہ، انسان کی اجنبیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے، اجنبی وہ نہیں ہے، پردیسی وہ نہیں ہے، بلکہ اجنبی وہ ہے ولکنھا فی قرب من لا یشاکل۔ اصل اجنبیت انسان کی وہ ہے، اس آدمی کے قرب میں ہے جو اس کا ہم راز نہیں ہے، جو اس کا ہم نفس نہیں ہے۔ تو اجنبی وہ نہیں ہے جو اپنے گھر سے دور رہتا ہے، جو پردیس میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں اجنبی وہ ہے جس کے ساتھ رہتے ہوئے کئی سال اس کو بیت گئے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ کئی سال اس نے گزارے، ایک آدمی کی ہمسائیگی میں کئی سال گزارے اس نے، ایک آدمی کے ساتھ کلاس میں کئی سال گزارے، ایک محکمے میں کئی سال گزارے، بالکل قریب ہے، لیکن اس کی اور آپ کی ٹون ہی نہیں ملتی، ہم آہنگی نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ، کسی بھی ہم خیال ہی نہیں ہے آپ کا، تو وہ پاس رہ کر بھی آپ کے لیے اجنبی ہے۔ اصل اجنبیت یہ ہے کہ آپ کو رہنا پڑ جائے
ایسے شخص کے ساتھ جو آپ کا ہم درد، ہم راز، ہم نفس نہیں ہے، جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے. یہ ہے اجنبیت اصل میں. آرزو ہم نفس می سوزش، یہ آرزو کہ مجھے کوئی ہم نفس مل جائے، یہ اس کو جلاتی رہتی ہے، اس کو تڑپاتی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ، چونکہ یہ اس کی آرزو اس کی پوری نہیں ہوتی، اس بنا پر نالہ و فریاد، دل لبانے والے نالے اس کے اندر سے نکلتے رہتے ہیں. وہ روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، اور یہ آرزو لے کر وہ اس جہان سے چلا جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ ان کو بھی شکوہ تھا، یہ شکوہ جو ہے نا آرزو ہم نفس، یہ عام آدمی کو تو ہے ہی، ہر آدمی کو ہے، یہ نہیں، ہر آدمی کو ہے. ہر آدمی یہی بات کہتا ہے کہ مجھے میرا ہم راز کوئی نہیں ملتا. کیا کروں یار، کوئی بات سمجھنے والا ملتا ہی نہیں ہے، کیا کریں. لیکن جو جینیس ہوتے ہیں ان کا یہ شکوہ 100 چند ہو جاتا ہے، ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے. مولانا ابوالکلام لکھتے ہیں کہ افسوس کہ زمانہ میرے دماغ سے کام لینے کا کوئی سامان نہ کر سکا. افسوس ہے کہ زمانہ میرے دماغ سے کام لینے کا کوئی سامان نہ کر سکا. غالب کو تو صرف اپنی ایک شاعری ہی کا رونا تھا، نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں چلے جائیں گی، نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں چلی جائیں گی. ناروا بود ببازار جہاں جن سے وفا، رون کے گشتم و تالے دکان رفتم. بعض اوقات سوچتا ہوں تو طبیعت پر حسرت و علم کا ایک عجیب عالم طاری ہو جاتا ہے. مذہب، علوم و فنون، انشاء، ادب، انشاء، شاعری، کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس کی بے شمار نئی راہیں مبدائے فیاض نے مجھ نامراد کے دماغ پر نہ کھول دی ہوں، اور ہر آن و ہر لحظہ نئی بخششوں سے دامن دل مالا مال نہ ہوا ہو. بہدے کے ہر روز اپنے آپ کو عالم معنی کے ایک نئے مقام پر پاتا ہوں، اور ہر منزل کی کرشمہ سنجیاں پچھلی منزلوں کی جلوہ ترازیاں ماند کر دیتی ہیں. معذل تو انزل فی ودادے کا منزلہ تتحیر الالباب عند نزولہا. لیکن افسوس جس ہاتھ نے فکر و نظر کی ان دولتوں سے گراں بار کیا، اس نے شاید سر و سامان کار کے لحاظ سے تہی دست رکھنا چاہا. زندگی کا سارا ماتم یہ ہے کہ اس عہد اور محل کا آدمی نہیں تھا، مگر اس کے حوالے کر دیا گیا. کم ردنا ذاک زمانہ بمدہن فشغلنا بذم ھذا الزمانی. ہم نے بہت چاہا کہ اس زمانے کی ہم مدح کریں، اس زمانے کی تعریف کریں، لیکن ہمیں مصروف کر دیا گیا کہ ہم اس زمانے کی مذمت ہی کرتے رہیں. مولانا غلام ارسل مہر صاحب کو جو انہوں نے خطوط لکھے تھے، ان میں نقش آزاد کے نام پہ یہ خاطے ہے. تو جینیس قسم کا جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کی یہ آرزو، اس کی یہ محرومی شدید تر ہو جاتی ہے. وہ ہزاروں اس طرح کی آرزویں لے کر قبر میں جا لیٹتا ہے کہ زمانہ اس کے دماغ کو سمجھ نہیں سکا، زمانہ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکا، اسے کوئی ہم راز مل نہیں سکا، کوئی اس کی بات کو سمجھنے والا نہیں ملا، کوئی اس کے پاس بیٹھنے والا نہیں ملا کہ جو اس کی بات سنے اور سمجھے. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک المیہ ہے، اور یہ المیہ ہر انسان کا ہے، اس لیے انسان کسی بھی صورت میں سکھ سے نہیں رہ سکتا. آرزو ہم نفس می سوزدش، نالہ ہائے دل نوازا مودش. ہاں، نالہ ہائے دل نوازا مودش.
ہم نفس کی آرزو اس کو سوز میں رکھتی ہے، تڑپ میں رکھتی ہے، تڑپاتی رہتی ہے، اور اس بنا چونکہ وہ ہم نفس ملتا نہیں ہے، اس لیے یہ آو فغاں میں مصروف رہتا ہے۔ آج کے درس کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی وسلم یا رب علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ آمین تسلیما کثیرا کثیرا آمین۔